السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اردو کلاس 10th۔ تو یہ سبق جو ہے وہ لکھا ہے سجاد حیدر ریلیدم نے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہے: سجاد حیدر ریلیدم کا شمار اردو کے اولین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ افسانہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ میں بھی سجاد حیدر ریلیدم نے دوستی کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ اگرچہ دوستی ایک حسین اور مقدس رشتہ ہے، لیکن بعض دوستوں کے غلط رویے دوستی جیسے خوبصورت رشتے پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ ایک دن دلی کے چاندنی چوک میں ایک فقیر اپنی غریب الوطنی اور دوست نہ ہونے کی شکایت کرتے ہوئے نظر آیا۔ بظاہر وہ موٹا، تازہ اور ایک حد تک خوبصورت تھا، مگر بدمعاشی نے اس کی صورت مسخ کر دی تھی، یعنی اس کی صورت سے نور ختم کر دیا تھا۔ فقیر تو اپنا قصہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، لیکن مجھے خود تعجب ہوا کہ اکثر امور میں وہ مجھ سے بہتر ہے۔ میں نے سوچا کہ جسے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں، میں حسرت سے کہتا ہوں کہ میرے اتنے دوست ہیں۔ میں نے سوچا کہ فقیر کا کوئی دوست نہیں تو میرے دوستوں کی طرح اسے دن بھر میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے تو اس کے لیے یہ غنیمت ہے، یہ اس کے لیے اچھی بات ہے۔ میرا ایک دوست ایسا ہے جو راستے میں ملے گا اور کہے گا بھائی جان میں تمہیں پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ کیا فقیر کے دوست اسے وقت بے وقت دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جس پر اسے رائے کا اظہار کرنا پڑے؟ کیا اسے دوستوں کے ہاں ملاقات کو نہیں جانا پڑتا؟ اگر نہیں تو خدا جانے وہ کون سی نعمت چاہتا ہے۔ میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، وہ میرے خیر طلب ہیں، وہ مجھے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، مگر مجھے نقصان ہو جاتا ہے۔ میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے۔ تو میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں میں عمر نہیں گزارنی تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں، ان کا آنا بونچال یعنی طوفان سے کم نہیں، اور جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں، مطلب کہیں قیامت تو نہیں آ رہی، استغفر اللہ۔ وہ جب بھی آتے ہیں اتنا شور کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے میرے کل خیالات کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں، مطلب جو میرے ذہن میں آتا ہے نا، میں سوچ رہا ہوتا ہوں، جب وہ آتے ہیں تو میرے جیسے سارے خیال ہی اٹھ جاتے ہیں۔ دوسرے دوست محمد تحسین ہیں، ان کے پاس باتیں کرنے کے سوائے اپنی بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں۔ اگر میں کبھی پالیٹکس یا لٹریچر کے متعلق گفتگو شروع کرتا ہوں تو تحسین فوراً معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بھر بیمار ہیں، مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑھوں۔ اسی طرح میرے مقدمے باز دوست ہیں جنہیں جھگڑوں اور مخالفین کی برائی کرنے سے فرصت نہیں۔ من جملہ اور بہت سی مختلف قسموں کے دوستوں میں محمد شاکر خان صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا۔ انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لٹریچر کا بہت شوق ہے، لٹریچر پڑھنے کا اتنا نہیں جتنا لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعارف پیدا کرنے کا۔ ایک مرتبہ میرے ہاں تشریف لائے اور مجھے بہت اصرار سے مجھے سلیم پور لے گئے، یہ کہہ کر کہ دیہات میں تبدیلی آب و ہوا بھی ہو گئی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کرو گے، یعنی وہاں پہ کھلی ہوا ہوتی ہے تو تم بیٹھ کے آرام سے سوچ سکتے ہو، یہ کہہ کر اس کے دوست شاعر کے دوست سے لے گئے۔ تو شاکر صاحب کی کوٹھی میں جو کمرہ میرے لیے تیار کیا گیا تھا اس کی کھڑکی پائیں باغ کی طرف کھلتی تھی اور دل فریب منظر میری آنکھوں کے سامنے ہوتا تھا۔ صبح کو نیچے ناشتے کی غرض سے بلایا گیا، ناشتے کے بعد کمرے میں جانے کے لیے اٹھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ کہیں آج ہی سے کام شروع نہ کر دینا، گاڑی تیار ہے، مچھلی کا شکار کھیلیں گے اور پھر آپ کو احمد نگر کے رئیس راجہ طالب علم سے ملائیں گے۔ دیکھیں اسے کیا کہہ کے لے کے آئے تھے، کہ یہ کہہ کر لے کے آئے کہ دیہات میں تبدیلی آب و ہوا بھی ہو گئی اور وہاں مضمون نگاری بھی زیادہ اطمینان سے کرو گے، مطلب اطمینان سے بیٹھ کے مضمون لکھ سکو گے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ آج ہی کام نہ شروع کر دینا، ہم نے بھی شکار پہ بھی جانا ہے،
احمد نگر کے رئیس راجہ طالب علم سے بھی ملائیں گے۔ میرا ماتھا ٹھنکا کہ سکون یہاں بھی میسر نہیں۔ خیر سینکڑوں ہیلے والوں سے اس وقت جان جانے سے بچ گیا۔ میں نے کمرے میں آ کر غور سے میز کے سامنے سامان کو دیکھا۔ اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر تھا، مگر اکثر اس میں سے میرے کام کا نہیں تھا۔ آخر کار میں نے وہی اپنا پرانا استعمال مگر مفید بکس نکالا اور لکھنا شروع کیا۔ تو اب کیا ہوتا ہے، میرے کمرے کے قریب شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ تھا۔ انہیں موسیقی میں بہت دلچسپی تھی۔ انہوں نے موسیقی کی مشق فرما کر مجھے میری خواہش کے خلاف محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد میرے خیالات میرے دماغ سے غائب ہو گئے اور میں کچھ لکھ نہ سکا۔ تو ساتھ ہی شاکر خان صاحب کے چھوٹے بھائی کا کمرہ تھا، تو انہوں نے موسیقی بجانا شروع کر دی اور یہ پھر سب کچھ بھول گئے۔ تو پھر خیالات کے سلسلے کو جوڑنے کی کوشش کی، مضمون لکھنے بیٹھا تو شاکر خان صاحب نے نیچے بلا لیا۔ شاکر خان صاحب نے پھر نیچے بلا لیا۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے دوست راجہ طالب علی صاحب سے میرا تعارف کرایا۔ میں اس عربی گھوڑے کی مانند تھا جو ہر دوست کو اسطبل سے منگا کر دکھایا جاتا ہے۔ یعنی کہ مصنف کہہ رہا ہے کہ میں اس گھوڑے کی طرح ہو گیا تھا جیسے کسی نے عربی گھوڑا لایا ہو اور جو بھی دوست آئے اس کو اسطبل سے گھوڑا نکال کر دکھایا گیا ہو۔ اس طرح میں ہو گیا تھا کہ مجھے جو بھی آتا تھا مجھے بلایا جاتا تھا۔ ان کے دوست سے نجات پا کر اپنے کمرے میں آیا تو طبیعت چاٹ ہو گئی تھی۔ طبیعت مطلب کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ ہزار کوشش کے بعد لکھنا شروع کیا۔ خوش قسمتی سے آدھا گھنٹہ ایسا ملا کہ کوئی آیا گیا نہیں۔ صرف آدھا گھنٹہ ایسا ملا کہ جس میں کوئی نہیں آیا گیا ہو۔ دروازے پر دستخط ہوئی۔ دریافت کیا تو پتہ چلا کہ سرکار نیچے بلاتے ہیں۔ پھر بلا لیا شاکر صاحب نے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں کہ سہ پیر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے نہیں لایا کہ دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ دیکھو تو حالانکہ یہی کیا کر لائے تھے کہ تم آب و ہوا اچھی ہوتی ہے گاؤں کی اور تم وہاں بیٹھ کے سکون سے کام کر لو گے، مضمون نگاری کر لو گے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا کہ تم اپنا دماغ اسی پہ مضمون پہ سارا اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر تھوڑی دیر لیٹ گیا۔ تیسرے پہر اٹھا تو دماغ بہت صحیح تھا۔ مطلب جب سو کے اٹھا، اکثر جب بندہ سو کے اٹھتا ہے تو دماغ جو ہے وہ فریش ہو جاتا ہے، تو یہ بھی جب سو کے اٹھا تو اس کا دماغ بہت صحیح تھا۔ خوش اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستخط۔ چلو اب پھر اس نے لکھنا چاہا، جب مائنڈ فریش ہو گیا تھا پھر لکھنا چاہا تو پھر دستخط۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ جو میزبان صاحب کہتے ہیں، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے۔ لو، اس نے ابھی لکھنا شروع ہی کیا تھا کہ دستخط ہو گئی۔ جب نیچے آیا تو شاکر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آج تو بھی دستے کے دستے ہی لکھ ڈالے، مطلب آج تو بہت زیادہ لکھ ڈالا تم نے۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا۔ تو وہ ہنس کر جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس قدر بات چھپانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے پتہ ہے تم نے بہت لکھا ہے۔ شام کو واپس آئے، سوتے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے بھی زیادہ نہیں۔ اس نے ایک صفحہ بھی نہیں لکھا، وہ بھی بے ربط و بے سلسلہ۔ مطلب اس میں بھی جب وہ 1.5-2 لائن لکھتا تھا تو پھر شاکر صاحب بلا لیتے تھے، تو وہ بھی کسی خاص اچھے طریقے سے نہیں لکھا گیا۔ غصے میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرا اور احسان فراموش کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ تو مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ جو میری حالانکہ وہ اپنی طرف سے میرا خیال کرتے ہیں، وہ اپنی طرف سے چاہتے ہیں کہ اس کی طبیعت نہ خراب ہو، وہ دماغ لگائے گا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، لیکن مصنف کہہ رہا ہے کہ میں اس رحم دل دوست کو بھی میں اتنا احسان فراموش ہوں، اتنا ناشکرا ہوں کہ میں اس رحم دل دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔
چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یا تو دوست یا پھر اس کا کام۔ تو میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ نہ سوچنا کہ احباب کی فہرست ختم ہو گئی ہے، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں، ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ اس وقت آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں، مطلب جب بھی کہیں باہر جانے کا پلان بناتا ہے نا مصنف، تو ایک دوست تو ایسا ہے کہ جب وہ باہر نکلنے والا ہوتا ہے تبھی آتا ہے، اور ایک دوست ہے وہ کبھی ملنے نہیں آتا، اسے جب پیسے چاہیے ہوتے ہیں نا تبھی آتا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ میری دعوت کرنے کا سوچتے رہتے ہیں پر کبھی کی نہیں۔ ایک دوست ہیں جو آتے ہی سوالات کی بوچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، جب جواب دیا جائے تو سنتے نہیں۔ یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں، مگر اپنی طبیعت کا کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا، کہ اگر مجھ پہ اتنی رحم دلی نہ کرتے تو یہ آپ لوگوں کا احسان ہی ہوتا۔ تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا سبق، اس سے ہم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم اس سبق میں بہت کچھ ایسا ہے جو ہم اپنی زندگی میں جو انٹر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔